الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد انور۔ انور بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جبھی میری ہو سنگیدہ تمہارا شروع کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبھی رسول اللہ، جبھی میرے ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ۔ زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ۔ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ تمہارا ہو، تمہارا ہو،
یا رسول اللہ جبھی میرے حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور مبارک پسینے کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ کس بارے میں بتائیں گے آج؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے بارے میں انشاءاللہ آج بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا رنگ گورا سفید تھا۔ کون سا کلر تھا؟ گورا۔ اب جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے سوال ہو، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ کتنی پیاری معلومات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بارے میں بتا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے بارے میں آج بتائیں گے۔ تو یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا رنگ گورا سفید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مبارک بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ کس سے؟ چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ اسی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک کس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور صحابہ کرام اس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان لیتے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک چمڑے کا بستر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ یعنی دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مبارک جسم سے پسینے کو وہ ایک شیشے میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن پر وہی خوشبو لگا دینا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ سنبھال لیتی اور اپنے خوشبو میں ملا دیتی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن اور جسم پر کون سی خوشبو لگانا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور خوشبودار پسینے کے بارے میں سنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی ہر ادا کمال ہے، ہر ادا کمال اور بے مثال ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ان کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں ہم اس پر عمل کریں. انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. تو آج آپ نے جو سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو کیسا چہرہ ہوتا آپ کا؟ چاند کا ٹکڑا. وہ ایک چاند کا ٹکڑا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے خوشبودار. ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہت ہی زیادہ خوشبودار اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے پیارے پیارے ناظرین، آج کے اس اہم سیگمنٹ میں ہم ایک اور ایسی بری عادت کے بارے میں بات کریں گے جو کبھی کبھار ضد یا غصے کی وجہ سے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بری عادت ہے بات بات پر چیخنا چلانا اور اونچی آواز میں بات کرنا. پیارے بچوں، کچھ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بچے زور زور سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، روتے ہیں اور چلاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چیخنے چلانے سے ان کی بات جلدی مان لی جائے گی، لیکن ایسا کرنے سے وہ بچے دوسروں کے سامنے ضدی اور بدتمیز نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھیے پیارے بچوں، اسلام نے ہمیں نرمی سے اور آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے. جو اچھے اور سمجھدار بچے ہوتے ہیں انہیں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یا وہ کسی بات پر اداس ہوتے ہیں تو وہ روتے یا چلاتے نہیں، بلکہ امی ابو کے پاس جا کر بہت پیار اور ادب سے اپنی بات سمجھاتے ہیں. ایسے پیارے بچوں کی بات ہر کوئی خوشی سے مان لیتا ہے اور سب ان سے محبت کرتے ہیں. تو آپ میں سے بھی اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو امی یا ابو کے پاس جا کر ان سے پیار سے بات کریں اور بلا وجہ کی ایسی مہنگی چیزوں کے لیے ضد بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے ہمارے امی ابو ہمیں منع کریں. اگر ہمارے امی ابو کسی کام کے کرنے یا ایسی چیزیں خریدنے سے روکیں جو زیادہ مہنگی ہو یا ہمارے کام کی نہ ہو تو ہمیں ان چیزوں کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امی اور ابو کی بات ماننی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے بات بات پر چیخنا چلانا اور اونچی آواز میں بولنا. بات بات پر چیخنا چلانا اور اونچی آواز میں بولنا. اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی بات بری لگ جائے تو فوراً کیا سامنے جواب دے دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ سامنے کون ہے. ابو ہیں، ایک چماٹا لگ گیا تو جو یہ چیخ رہا چلا رہا ہے سب بند ہو جانے گئے. لیکن کیا ہے وہ بس سامنے ان کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے بہنوں کے اوپر، اپنے بڑے بھائی کے اوپر، اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر. تو اس طرح جو بچے ہوتے ہیں یہ بری عادت ہے. اور بعض بچے ہوتے ہیں جو ان کو ہر چیز میں ضد کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے تو بس چاہیے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے یہ چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض بچوں میں جیسے کسی کے پیرنٹس ہیں وہ ابھی نہیں لا سکتے، والد صاحب ہیں وہ ابھی نہیں لا سکتے، تو ہمیں کیا ایک دو دفعہ بول دیا بس. ہمیں اچھے بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ضد نہیں کرتے. اچھے بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ ضد نہیں کرتے. اور جو برے بچے ہوتے ہیں، گندے بچے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں ضد کرتے ہیں، امی ابو سے چلا کر بات کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو اف تک نہ کہیں. اور بعض بچے تو ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی امی نے بولا ابھی آپ اوپر چڑھیں
اور امی نے بول دیا دہی لے کر آ جاؤ. پہلے نہیں بول سکتے تھے, ابھی یاد آیا میں اوپر چڑھاؤ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں یاد آیا لے آؤ, جا کر نیچے ہی بھیج رہے ہیں نا, لے آؤ. اور اگر یہی بات نیچے دوست آ جائے کہ بھائی آپ کا نام فلاں ہے, نیچے آئیو یار کام ہے, اور فوراً میں نیچے جا رہا ہوں دوست بلا رہا ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے آپ نے دوست کو ترجیح دے دی, امی کی بات کو لٹکا دیا. امی نے بولا نہیں لیا تو فوراً غصے ہو گئے, اسی 2 منٹ بعد دوست نیچے آ جائے اور آپ بلے جتنے تھکے آ رہے ہوں وہ آواز دے گا, آپ فوراً نیچے چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے وہ کھیلنے کے لیے بلا رہا ہے, تو ہمیں کیا کھیلنے میں مزہ آتا ہے, اور یہ گھر کے کام ہے تو ہمیں گھر کے کام کرنے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ جو ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح جو ہمیں بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو بات بات پر چیخنا چلانا یہ اچھی عادت نہیں, ہمیں اس سے اپنی عادت بھی نکالنی چاہیے, اور نرمی سے بات کریں, اچھے انداز میں بات کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی, اور گھر میں جو ہے وہ سکون اور اطمینان کا ماحول بھی رہے گا. اب بات بات پر آپ چلائیں گے تو سامنے والا بھی انسان ہے وہ بھی چلائے گا, تو کیا ہے دونوں آپس میں چلائیں گے, پتہ چلے برابر والوں کو پتہ چل رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے, چیخم چلائی چل رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس سے برابر والے بھی بولتے ہیں یار یہ ہر وقت جو ہے نا ایک ہی کام ہے, چلاتے رہتے ہیں, چلا ہی رہتے ہیں. تو ہمیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے, کچھ ہو بھی جاتا ہے, بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں, اس طرح کی اور بھی دیگر تکلیفیں ہو جاتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نرمی سے بات کرنے والا بنائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمیں نرمی سے بات کرنے کا ہی درس دیتی ہے. اگر سامنے والا آپ کو تکلیف بھی دے رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, آپ اسے معاف کر دیں. تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ سنت. اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنیں گے, وہ ہے سر اور داڑھی میں تیل لگانا. اب پیارے بچوں تیل کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, اور یہ جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی نیت سے تیل لگائیں گے تو انشاءاللہ تیل لگانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ تیل لگا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کر لیں, سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کو تیل لگانے پر بھی ثواب ملے گا. پیارے بچوں تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل لیں. اس کے بعد پہلے سیدھی آنکھ کے آئبرو پہ لگائیں, پھر الٹی آنکھ کے آئبرو پہ, پھر پلکوں پہ لگائیں, پھر سیدھے ہاتھ کی پلکوں پر, پھر الٹے آنکھ کی پلکوں پر. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سر میں تیل لگا لیں. یہ سنت طریقہ ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ کو الٹے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لینا ہے, پھر آپ کو سیدھے ہاتھ کی انگلی سے آپ پہلے سیدھے ہاتھ کی آئیبرو پہ لگائیں گے, پھر الٹے ہاتھ کی آئیبرو پر, پھر سیدھے آنکھ کی پلکوں پر, پھر الٹے آنکھ کی پلکوں پر, پھر دونوں ہاتھ ملا کر سر میں تیل لگا لیں گے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بعض جو ہمیں چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں ایسا نہ وہ تیل اٹھائیں خود ہی شروع ہو جائیں. اب وہ تیل تو لگا لیں گے سر میں, لیکن پتہ چلے منہ میں بھی لگا لیا, کہیں اور بھی لگا لیا, زیادہ تیل نکل گیا, تو کیا اپنے امی سے, بڑے بھائی سے یا بہن سے لگا لیں, اور ان کو بھی یہ بول دیں کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا, اور انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تیل لگاتے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑا سا تیل لیتے اور پہلے آئبرو پر تیل لگاتے, پھر پلکوں پر, پھر اپنے مبارک سر پر تیل لگاتے. لیکن پیارے بچوں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی خود اپنی پلکوں پر تیل نہ لگائے, کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں تیل جا سکتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا